مشورہ منوانا کسی کا حق نہیں ہے. سجیشن اور کمانڈ میں تو فرق ہے. مشورہ مانگا جائے، مشورہ دے دیجیے، لیکن اگر اس مشورے پر عمل نہ ہو تو برا ماننے کی یا بے عزتی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ لوگ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ جب مشورہ ماننا نہیں تھا تو ہم سے پوچھا کیوں؟ بھئی پوچھا نا، اب سب کے مشورے آئیں گے تو ایک ہی انسان فیصلہ کرے گا. جیسے یہ تو منافقوں کا طور طریقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارا مشورہ کیوں نہ مانا، ہماری بات نہیں مانی. احد میں تو ہم نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاع کرو، ہماری بات نہیں مانی، اب اس کام میں ہم شریک نہیں ہوں گے. یہ تو انتہائی انا پرستی کی علامت ہے، کسی کام سے اس لیے جدا اور الگ ہو جانا کہ ہمارا مشورہ کیوں نہ مانا. اس لیے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ حکم میں مشورے میں فرق ہوتا ہے. مشورے انسان لے لیتا ہے بہت سارے لوگوں سے، پھر ایک شخص اس کا فیصلہ کرتا ہے. اس لیے کہ جو ایک شخص ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، وہ کئی پہلو دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام انسان کے سامنے نہیں ہوتے. ہر ایک اپنا نقطۂ نظر بتا دیتا ہے. اور ایک شخص جو کہ بہت سارے ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو دیکھ رہا ہوتا ہے، کئی نقطہ نظر اس کے سامنے ہوتے ہیں، پوری صورتحال کو سامنے رکھ کر پھر بہترین چیز وہ اخذ کر لیتا ہے، اس کے حساب سے عمل کرتا ہے. تو یہ انسان پھر اپنے رہنما پر اعتماد کرے کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر بہتری ہوگی، بہتری سمجھ کر ہی فیصلہ کیا. تو مختلف آراء ہوتی ہیں، اور جو خلیفہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، خلیفہ پھر سب کی رائے سن کر فیصلہ کیا کرتا تھا. اور آراء میں ڈفرینٹ اوپینینز میں اختلاف بھی ہوتا تھا، اور اختلاف شدت بھی اختیار کر لیتا تھا. لیکن ایک سویلائز طریقہ، ایک سلجھا ہوا تمیز کا طریقہ سکھا دیا گیا کہ تم اپنے اختلافات کو دور کیسے کرو، باہم بیٹھ کے مشورہ کر لو. اور یہی آج کل ہم ڈیموکریسی کا تصور ہے جو کہ دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے بلکہ مشورہ ہونا چاہیے. لیکن ویسٹرن ڈیموکریسی میں اور اسلامک ڈیموکریسی میں فرق ہے. ویسٹرن ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے کا اختیار میجورٹی کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی. اسلام میں میجورٹی اپنا مشورہ تو دے سکتی ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار ایک انسان کے پاس ہوتا ہے. اب اس میں ایک انسان برین سٹارمنگ کرتا ہے، سب کی ذہانت سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، سب کے انٹلیکٹ بینک سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ خود کرتا ہے. اکثریت کا فیصلہ سربراہ مملکت پر ٹھونسا نہیں جا سکتا، رہنما کے اوپر ٹھونسا نہیں جا سکتا، کیونکہ اکثریت کہہ رہی تو ماننا پڑے گا آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے فرمایا گیا ہے سورۃ آل عمران میں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کو مشورے میں شامل رکھیے. یہاں تک تو جمع کی بات کی گئی، شاورہم، آپ ان سے مشورہ کیجیے. پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ فیصلہ کر لیں، اب واحد کی بات آ گئی نا، جب آپ فیصلہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب آپ اللہ پہ توکل کیجیے. جب کوئی فیصلہ ہو جائے اب اس کو بار بار انسان نہ بدلے. ہو سکتا ہے امیر جو فیصلہ کرے وہ اکثریت کی رائے کے مطابق ہو سکتا ہے اکثریت کی رائے کے مطابق نہ ہو. تو ایک طرف تو ہے بادشاہت، ڈکٹیٹرشپ، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. دوسری طرف ہے پاپولر ڈیموکریسی، جمہوریت، عوامی حکومت، اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. اسلام اس کے بیچ میں ہے کہ معاشرے کے عقل مند لوگوں سے مشورہ لو جو عبادت گزار ہوں، نیک ہوں اور دنیا کا بھی علم رکھتے ہوں، اس کے بعد وہ مشورے دے دیں اور پھر ایک شخص جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے. اس میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے مشورے کے بارے میں. اس سے پہلے کہ وہ واقعہ ڈسکس کریں، ایک حدیث بھی ہم تازہ کر لیتے ہیں دماغ میں. حدیث میں آتا ہے نا، المستنشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی آپ کے دوست آپ سے کہتی ہیں کہ میرا بچہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو مجھے مشورہ دو. آپ نے مشورہ دیا، اب آپ امین بن گئی، امانت ہے آپ کے پاس. آپ اب جا کے دوسروں سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کا بچہ اس کو پریشان کرتا ہے تو اس نے مجھ سے مشورہ مانگا، اس کو تو یہ پرابلم ہے تو اس نے مجھ سے مشورہ مانگا. ہم کہتے ہیں اس نے منع تو نہیں کیا تھا مجھے کہ تم کسی سے کہنا مت،
لیکن چونکہ مشورہ مانگا گیا، اب آپ کے پاس ایک راز چلا گیا کسی کا، اس نے کہا یا نہیں کہا، اب آپ کو سب کے سامنے یہ ذکر نہیں کرنا کہ اس نے مجھ سے فلاں چیز میں مشورہ مانگا تھا، اس کو تو یہ پریشانی تھی تو میں نے اس کو یہ مشورہ دیا تھا۔ بعض دفعہ کوئی کسی مسئلے میں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے، اس کے بعد جب اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پہلا شخص ساری دنیا میں ڈنڈورے پیٹ دیتا ہے، تو ہمارے پاس آیا کرتی تھیں، یہ تو یوں آ کے رویا کرتی تھیں اور ہم ان کو یوں مشورے دیا کرتے تھے۔ اتنی بے عزتی کا انسان کو احساس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ ناحق ان کے ساتھ ہم نے یہ بات شیئر کی، ناحق ہم نے ان کو یہ بات بتائی، تو وہ کریڈٹ لینے والا ایک عنصر بن جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے کمزور تھے، یہ تو ہم نے ان کو سہارا دیا تو کسی قابل ہوئے۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں۔ کوئی آپ سے مشورہ مانگے، بس اب امانت، اب آپ نہیں شیئر کر سکتے، یا تو آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا آپ مجھ سے مشورہ مانگ رہی ہیں، میں اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کر لوں، اگر وہ کہتی ہیں ہاں تو آپ کیجئے، اگر وہ منع کرتی ہیں آپ کسی سے، اماں سے، بچوں سے، شوہر سے، کسی سے آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ جو واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں حکم اور مشورے کا فرق۔ ایک کنیز تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی، بریرہ ان کا نام تھا۔ جب وہ غلامی میں تھیں تو ان کا نکاح ایک اور غلام سے ہو گیا تھا، ان کا نام تھا مغیث رضی اللہ عنہ۔ ابھی جو مغیث تھے یہ بریرہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو آزاد کر دیا رضی اللہ عنہا کو۔ جو ہی وہ آزاد ہوئیں انہوں نے مغیث سے علیحدگی اختیار کر لی، خلا لینا چاہا۔ اب اس کا مغیث کو اتنا غم ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ گلیوں میں روتے پھرتے تھے بریرہ کے پیچھے۔ جب اتنا ان کا حال خراب ہوا اپنی بیوی کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم اس کے نکاح میں رہو، تم جدائی نہ اختیار کرو اس سے۔ تو انہوں نے کہا بریرہ نے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو آپ نے فرمایا میں حکم نہیں دے رہا، میں مشورہ دے رہا ہوں۔ اگر حکم ہوتا تو پھر تو لازمی بات ماننی تھی نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو کہا کہ حکم نہیں مشورہ ہے، تو کہا کہ اچھا اگر مشورہ ہے تو پھر میں نہیں مانتی۔ تو آپ دیکھیں کتنی عقل ہوتی تھی نا، کنیزوں میں جب اتنی ہوتی تھی تو آزاد عورتوں کا آپ سوچیں وہ کتنی ذہین ہوتی ہوں گی۔ تو یہاں پر پھر مشورے کی بات بتا دی گئی ہے، اور اس میں ٹیم ورک بھی ضروری ہے۔ مشورہ وہاں ہوگا جہاں اجتماعی طور پہ کام ہوگا، مل جل کر کام کرو۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ بھی ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جان مال جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں لگاتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ مزید خوبیاں بتائی گئیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا آخر تک پڑھ لیتے ہیں اس عنوان کو، پھر تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ بڑا ہی اہم یہ مقام ہے، ذرا غور سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر انتقام لینے کا کیا موقع ہے، پھر معاف کرنے کا کیا موقع ہے، صبر کرنے کا کون سا موقع ہوتا ہے، سب مقامات بتا دیے گئے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اچھا کیا معاملہ ہے ان کا؟ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا مَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع مقام ہے قرآن کا۔ فرمایا کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے لوگوں پر تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ کتنا بدلہ لیتے ہیں؟ جتنا کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔
ابھی تک اوپر تک جو ہم نے خوبیاں پڑھیں وہ خوبیاں تھیں کہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. ہم مقصد لوگوں کے ساتھ جن کی ذہنیتیں مزاج ملتے ہوں. ٹیم ہم کہتے ہیں، ٹیم میں تو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، آپس میں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے. رحماؤ بینہم ہوتے ہیں مسلمان، رحیم ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب بتا دیا گیا آپس میں. اب اگر ان کا مقابلہ ایک ایسی صورتحال سے ہے جس میں کہ زیادتی کی جا رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ یہاں بتایا گیا. 3 آپشنز ہیں جن کو کہ یہاں پہ انسان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ آپشنز ایسے ہیں کہ جس میں کہ انسان خود صورتحال کو دیکھ کر اندازہ لگائے کہ مجھے کون سا آپشن ایکسرسائز کرنا ہے اس وقت. اس لیے کہ جو کی ورڈ ہے نا وہ ہے اسلحہ. اسلحہ اس کو یاد رکھیں. ٹارگٹ کیا ہے؟ اصلاح. اصلاح کے لیے انتقام لینا ہے، انتقام لو. اصلاح کے لیے معاف کرنا ہے تو معاف کرو. اور اصلاح کی خاطر اگر صبر کرنا ہے تو صبر کرو. یہ 3 آپشنز ہیں. اب اس میں حکمت درکار ہے کہ کیا موقع کس چیز کا خواہاں ہے، کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں پر ہم کو قرآن کا اعتدال نظر آ رہا ہے کہ تم انتقام لو، اور کتنا لو؟ جتنا کہ تم پر ظلم کیا گیا. لیکن پھر مقام عظیمت بتا دیا کہ جو درگزر کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس لیے کہ اللہ ظالموں سے محبت تو کرتا نہیں. بعض صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں معاف کر دینا بہت اچھا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر معاف کرنے کے نتیجے بہت اچھے نکلتے ہیں. تو معاف تو کر دینا چاہیے اگر اس سے اصلاح ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض سچویشنز، کوئی صورتحال ایسی بھی ہوتی ہے کہ اگر مسلسل درگزر سے کام لیا جاتا رہے، ظالم اور شیر ہو جاتا ہے. لہٰذا ظالم کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. تو لوگوں نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک. اور بھائی سے مطلب کیا؟ بھائی سے کیا مراد؟ تمہارا ہم مذہب، کوئی تمہارا دینی بھائی، دینی بہن. تو پتہ چلا کہ بدلہ لینا کوئی گھٹیا بات نہیں، اور گناہ تو ہرگز بھی نہیں، بلکہ یہ تو عین ثواب بن جاتا ہے، نیڈ آف دی آور بن جاتی ہے. یہ چیز ایک چیز ہے، ایک صورتحال ہے آپ کے سامنے، اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے. چلے ہم ایک انتہائی سیدھی سادی مثال لے لیتے ہیں، انتہائی گھریلو مثال ہم لے لیتے ہیں. ہم کوئی بہت اونچی تو کام کرنے نکل نہیں رہے نا، ہم گھروں ہی کو پہلے سنوارنا چاہتے ہیں. سیدھی مثال، گھر کی مثال لیتے ہیں. شادی ہوتی ہے، ایک لڑکی رخصت ہو کے سسرال آ جاتی ہے. سسرال جب وہ آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ساس کا مزاج بہت خراب ہے، بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے ساس، روب جمانے والی ہیں، کسی کو کوئی آزادی نہیں دیتی، بہو کو اس کا کوئی حق نہیں دیتی، ہر چیز پر پابندی، ہر چیز پر ڈانٹ ڈپٹ ہے، ہر چیز کے اوپر ایک تحکمانہ انداز، ایک رولر کی طرح وہ گھر کے اوپر قابض ہیں. اب یہ جو لڑکی آئی ہے نئی، یہ اب کیا کرے؟ صبر کرے. یہ صبر کرے اور درگزر کرے، اور یہ اصلاح کی کوشش کرتی رہے. اب صبر کا ڈیفینیشن ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے، ریٹیلیٹ نہ کیا جائے، لیکن صورتحال کو بدلنے کی کوشش کی جائے. وہ کچھ عرصہ صبر کرے، مزاج اٹھا لے، طور طریقہ برداشت کر لے، فوراً جدائی کا نہ سوچے اور وہ نہ بدلہ لینے کا سوچے. اللہ کی فضل سے امید ہے کہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، اور ہو جاتی ہے. بہت حالات بہتر ہو جاتے ہیں، سب سیٹل ہو جاتے ہیں، احساس بھی ہو جاتا ہے، بہتری ہو گئی، اصلاح ہو گئی، صبر کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے بہت اچھا ہوا. یہ تو ایک نتیجہ ہے جو کہ نکلا صبر کا. اب صبر کا ایک اور نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. اب وہ لڑکی آئی مثال کے طور پہ، اور ساس کو جو رویہ ہے، ابھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی، ساس حق نہیں دیتی،
اور پابندیاں لگاتی ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں اور برائیاں کرتی رہتی ہیں ہر وقت. یہ لڑکی صبر کرتی رہی. جتنا جتنا صبر کرتی رہی ساس کی زیادتیاں اتنا بڑھتی رہیں. سالوں کے گزرنے سے بجائے کہ کمی آتی، بجائے کہ رویے میں بہتری آتی، رویے میں لگ رہا ہے کہ بگاڑ آتا چلا جا رہا ہے. پہلے بہو کے خلاف کارروائیاں ہوتی تھیں، اب جو بہو کے بچے ہوئے وہ بھی اس لپیٹ میں آ گئے، اس کے بعد جو نوکر ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ گئے. تو ظلم کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کسی نے روکا نہیں. ایسے موقع پر ظالم کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام حالت مظلومیت کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں، صابر میں اور مظلوم میں بڑا فرق ہے. صابر وہ ہوتا ہے کہ جو اگلے کی زیادتی برداشت کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، اور اس کی شخصیت کچلتی نہیں، اس کی شخصیت ٹوٹ نہیں جاتی، کرچی نہیں ہوتی، مضبوط رہتا ہے اندر سے، اور وہ برداشت کر جاتا ہے، اس کا مزاج نہیں بگڑتا، اس کو یقین اللہ مجھے بدلہ دے گا. یہ ہے صابر. مظلوم کون ہوتا ہے؟ کہ جو اندر ہی اندر جلتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا ہے، نفسیاتی بیماریوں کا شکار، پیچ و تاب، جلن، کڑھن دل کے اندر، نفرتیں پیدا ہونے لگتی ہیں سامنے والے کے لیے، شکل اچھی نہیں لگتی، وجود برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لڑکیاں صبر کیے جاتی ہیں، اس کے بعد ایسا ریولژن، ایسا ریاکشن ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، زندگی بھر وہ سسرال کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، کہتی مجھے ساس کی شکل نہیں دیکھنی. تو کیا فائدہ ہوا ایسے صبر کا؟ بتائیے. اسے بہتر تھا کہ تھوڑا بہت معاملہ اپنا درست کر لیتی پہلے. تو یہ صبر بیکار ہوا، کوئی فائدہ نہ ہوا، نہ دنیا میں اجر ملا، نہ دنیا میں قدر کروائی، نہ اللہ کے ہاں اجر، اسی کے بدلہ بعد میں لیا نا. اور جب بہت زیادہ صبر انسان کرتا ہے مظلومی کی حالت والا، پھر جب وہ بدلہ لیتا ہے تو بھی وہ حد سے گزر جاتا ہے. ایسی بہویں جب بدلہ لیتی ہیں وہ رحمی رشتہ کاٹ دیتی ہیں، کہتی ہیں میں ہرگز نہیں ملوں گی، نہ میرے بچے اس گھر میں جائیں گے. میاں سے کہتی ہیں تم بھی نہیں جاؤ گے، اگر جانے تو اکیلے جاؤ، میرے گھر نہیں آئیں گی وہ. یعنی ماں کا بیٹے کے گھر آنا جانا بند کروا دیا. کیوں؟ یہ اتنی ایکسٹریم پر جا کے بدلہ کیوں لیا؟ اور بدلہ لینے میں بھی حد سے کیوں گزر گئی وہ عورت؟ اس لیے کہ اس نے حالت مظلومی میں بہت عرصہ گزارا. اسلام بالکل پسند نہیں کرتا مظلومی کو، اس لیے کہ مظلوم کو جب موقع ملتا ہے وہ ظالم بنتا ہے، وہ ضرور دوسری ایکسٹریم پر جائے گا، اعتدال میں نہیں رہ سکتا. تو اگر سلسلہ اور حالات اس رخ پر پڑ رہے ہیں کہ معاف کرنے سے ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب اس کو روکو، احساس دلاؤ، اس کو بتاؤ کہ آپ نے جو یہ کہا اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ آئندہ ایسے مت کہا کیجیے. اگر وہ آنے پیسے کا ہر وقت حساب مانگتی ہیں، وہ ہر چیز میں دخل اندازی کرتی ہیں کہ 10 روپے کہاں خرچ کیے اور تم 2 گھنٹے کہاں گزار کر آئیں، اور بچوں کو تم نے کیا کھلایا اور الماری تمہاری کیسی رکھی ہے، ایک دن کہہ دیجئے میں حساب نہیں دوں گی، بات ختم. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے روک دیا نا ان کو حد سے بڑھنے سے. بجائے کہ صبر کے نام پہ وہ کیے جائیں اور پھر نفرت دل کے اندر پالنی شروع کر دیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہیں نہ کہیں تو اس کو روکنا ہوگا. اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے معاف کریں، اور اگر معاف کرنے سے ظلم کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو نیسیسری سرجری کرنی ہوگی. تھوڑے دن تو بڑا طوفان آئے گا گھر کے اندر، بہت ناراضگی ہوگی، بہت خفگی ہوگی، لیکن پھر لوگ محتاط ہو جائیں گے، اپنی لمٹس وہ سیٹ کر لیں گے. انہیں پتہ ہے کہ کہاں تک وہ آپ سے ایڈوانٹیج لے سکتی ہیں اور کس کے آگے پھر آپ کا ایڈوانٹیج نہیں لیا جا سکتا. تو ہر ایک کو بعض دفعہ اپنی لمٹ سیٹ کرنی ہوتی ہے. ہاں، اگر کبھی کبھار کا ہے، موڈ اوپر نیچے، وہ تو گھر میں سبھی کا ہو جاتا ہے، ساس کا بھی ہو سکتا ہے، بہو کا بھی ہو سکتا ہے، بچوں، شوہر، ماں باپ، ساس سسر، اس میں انسان صبر اور درگزر، ٹھیک ہے، اس میں درگزر، حتی الامکان صبر، حتی الامکان. لیکن جب پانی، اس کو ہم کہتے ہیں، سر سے اونچا ہونے لگ جائے اور ہر وقت ایک پیلپیٹیشن کی سی کیفیت انسان کو رہے، خوف کی، تو پھر انسان بدلہ لے لے، نکالے اپنے آپ کو مظلومی سے تاکہ پروڈکٹیو ہو سکے. بعض دفعہ عورتیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، کس کی وجہ سے؟ سسرال کی وجہ سے. عقل کی بات ہے کوئی؟ اور دوسری طرف بہویں بھی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ ساسیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اس قدر حاکمانہ انداز ہوتا ہے بعض بہوؤں کا کہ وہ ساسیں ان سے بہت ڈرتی ہیں
ایک ہمارے ابا کے جاننے والے تھے، تو وہاں پر جو ان میاں بیوی کو ان کے بیٹے بہو نے سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا تھا. کہا تھا کہ یہ ہمارا سٹائل خراب کرتے ہیں، یہ ہم نہیں ان سے ملوا سکتے، یہ پردہ کرتی ہیں اور ان کی تو داڑھی ہے، تو کہتے تھے یہ ہمارے خاندانی نوکر ہیں. اس حد کو بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. تو ہر ایک یعنی کہ ایک تو مثال آپ کو کیوں ساس بہو کی اس لیے دی گئی کہ یہ گھر گھر کے مسئلے ہیں نا، تو ہم کو ریلیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اسی کو آگے بڑھائیے. باس ہے کسی کا، وہ جو ہے وہ بلی ہے، تنگ کیے جاتا ہے بلا وجہ، تھروئنگ ہز ویٹ اراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، کنٹرول کیجیے. تو ہر چیز کو قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، آپ کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں کو سائیکالوجی ایسی بن گئی ہے کہ ہم مظلومیت کو بہت پسند کرنے لگ گئے ہیں. مثال کے طور پہ کسی لڑکی کی بہت تعریف کرتے ہیں تو سب سے بڑا کمپلیمنٹ جو اس کو دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اتنی بری ساس نندوں کے ساتھ گزارا کیا، شاباش ہے اس پر، واہ واہ. اور پھر کہتے ہیں بھائی اچھی سسرال کے ساتھ گزارا کرنا کیا بڑی بات ہے، وہ کوئی بات ہی نہ ہوئی. جب تک کہ ساس جو ہے وہ ہٹلر کے خاندان سے نہ ہوں تو جب تک شاباشی نہیں ملے گی. اچھوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا آسان نہیں ہے. ہمارے خاندان میں کہاوت کہی جاتی تھی کہ پیار سب کو ہضم نہیں ہوتا، عزت سب کو ہضم نہیں ہوتی. ذرا کسی اس کی تعریف کرو، ذرا کسی کو پیار کرو تو وہ سمجھتے ہم ہیں ہی اس قابل. جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ تعریف کرنے والا قابل تعریف ہوتا ہے، کہ اس نے تمہاری خوبی کو سراہا. تو دیکھنے والی آنکھ تو اس کی ہے نا کہ اس نے تم میں خوبی تلاش کری. اور ناقدری اگر ہے، کوئی ناقدری کرتا ہے تو یہ تعریف اور پیار، عزت بھی ہضم کر لینا یہ بڑی چیز ہے. تو کوئی اس طرح بھی اچھا گزارا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ظلم اس کو نہیں کرنا چاہیے برداشت. کہ بالکل ہی سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جائیں اور شخصیت جو ہے وہ مسخ ہو کے رہ جائے، اور شرافت میں انسان چپ رہے، اگلا سمجھے کہ ہم جو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، یہ اسی قابل تو ہیں. بعض دفعہ ساسیں بہت فخر سے کہتی کہ میں نے اتنی سنائی بہو کو، چپ ہو گئی. تو شریف گھر کی تھی تو چپ ہو گئی، لیکن وہ کیا دلیل سمجھتی کہ میں کتنا ٹھیک کہہ رہی تھی نا کہ وہ چپ ہو گئی. ایک دن بہو کہہ دے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ کہیں تو پیچھے پڑ گئی ساسوں کے. میں آپ کو باغی نہیں بنانا چاہ رہی، پلیز، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب ڈنڈے لے کر وہ تصویریں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ سب بغاوت جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گھروں میں جا کر. یہ مقصد نہیں. مقصد ہے کہ اپنی شخصیت کو پلیز سنبھالیے. زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے انسان کو، اور رو رو کے اور جل جل کے گزارنے کے لیے زندگی نہیں ہے. ایک نصیحت کی جاتی تھی لڑکیوں کو کہ نہ کسی کا حق مارنا، نہ اپنا حق مارنے دینا. یہ بیلنس ہے نا، اس میں حکمت ہے. آپ سب کا خیال کیجیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میں کسی کی حق تلفی نہ کروں اور میں احسان کرنے والی بن جاؤں. آپ احسان کیجیے گھر والوں کے ساتھ، آپ ان کی ضرورت سے بڑھ کر ان کا خیال کر لیجیے، لیکن اپنا حق مت مارنے دیجیے، ورنہ آپ کچل جائیں گی، بالکل شخصیت آپ کی ختم ہو جائے گی. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. اور گھر میں اگر باقی لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی پھر مظلوم کا ساتھ دیں. بعض دفعہ نندیں ہوتی ہیں، وہ ماں کو دیکھتی ہیں کہ ماں کا قصور ہے، وہ ڈرتی اتنا ہے ماں سے، کہہ نہیں سکتی کہ امی آپ کی غلطی ہے، اس سے کہ ماں ان کو چار سنیں گی. تو ان کا میکے کا ایک دن جو ممی ڈے ہوتا ہے وہ بھی سارا خراب ہوگا. سوچتے کہ عافیت اسی میں کہ ممی کو راضی کرو تو ممی ڈے تو برقرار رہے. نہیں، لیکن آپ کو بتانا پڑے گا نا. بیٹی کی بات کڑوی تو بہت لگتی ہے، لیکن ماں سنتی بھی سب سے زیادہ شادی شدہ بیٹی کی بات ہے. تو ضرور ہی اصلاح کی کوشش کیجیے، اصلاح کی کوشش کیجیے. اصلاح ضروری چیز ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں اصلاح کی بات آئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں فرمایا کہ جو بھی بدلہ لے لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پہ ظلم کیا گیا تو اس پر کوئی بھی گرفت نہیں. ہاں، گرفت کس پر ہے کہ جو بغی پر آمادہ ہو جائیں. ایک بغاوت ہے ہر وقت گھر کے اندر، بلا وجہ کسی کے حقوق نہیں دے رہے، ہر ایک پر حاوی ہو کر رہنے کا شوق اور ساری دنیا کو ڈومینیٹ کر کے رہنے کا شوق، کہ چاہیں کہ ساری دنیا ڈور میٹ بن کے رہے آپ کے سامنے. یہ اسلام میں مرد تو مرد، عورتوں کے لیے بھی کہاں پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو دیکھیے، کوئی ڈور میٹ ملے گا آپ کو اس کے اندر؟ بالکل ہی ایک طرح سے اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دینا کہ ہمیں مارو، زندہ رکھو، تانے دو، باتیں سناؤ، جو مرضی کرو، ہم کچھ نہیں بولیں گے. نہیں، اپنے حقوق کی انسان ضرور حفاظت کرے. اتنی انسان کے اندر حکمت، اتنا سیلف رسپیکٹ، اتنا اعتماد ہونا چاہیے. اگر دین کے لیے کوئی کام آپ کر رہے ہیں اس میں جتنا معاف کریں اتنا اچھا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا تھا
سارے کفار سے کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ سب آزاد ہو. تو دین کے لیے تو آپ کبھی نہ بدلا لیں، لیکن ذاتی زندگی میں اگر اس حد کو ظلم بڑھ رہا ہے کہ آپ ٹراما کا شکار ہو رہی ہیں تو ضرور احساس دلا دیجئے. بعض دفعہ سمپل احساس دلانا بھی کافی ہوتا ہے، بدلہ لینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. صرف اتنی بات بتا دی جائے کہ آپ جو اس طرح بات کر رہی ہیں یہ مجھے برا لگتا ہے. لمٹ بتا دیں نا، باؤنڈری بتا دیں. لوگوں کو بعض دفعہ خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں اگلے پر، وہ نہیں سمجھ پاتے. جب احساس دلاؤ تو ایک دم انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا واقعی میری زیادتی تھی، مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو فرمایا پھر کہ جو بھی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ تو بہرحال بڑے ہی عزم کیے ہوئے کاموں میں سے ایک چیز ہے. اوپر گرفت کا بتا دیا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی ہاں گرفت اور پکڑ ہوگی جو کہ ظلم کرتے ہیں انسانوں پر، ناجائز ڈیمانڈز کرتے ہیں، حقوق نہیں دیتے، حق تلفیاں کرتے ہیں، ان پہ حاوی ہو کر رہتے ہیں، ان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. تو بغی کرتے ہیں وہ دنیا میں بغیر کسی حق کے، ان کے لیے ہے عذاب علیم. اتنا جلایا کسی کو تانے دے کر یا حق تلفیاں کر کے یا زندگی میں اس کے زہر گھول کے. یہ جو آج کل ہم ایک لفظ سنتے ہیں نا، ڈومینیٹنگ پرسنالٹی، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری شخصیت ڈومینیٹنگ نہ ہو. ہر ایک کو اس کی اسپیس دے دیں نا، ہر ایک کو اس کی آزادی دے دیں. شوہر ہو یا ساس ہو یا آپ کے بچے ہوں یا بہو ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پر مسلط ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ سانس بھی لیں تو مجھ سے پوچھ کے لیں. اس میں انسان اپنی مشکل کرتا ہے. ہر ایک کو اتنا کنٹرول کریں گے تو کہاں تک حساب کتاب رکھیں گے بتائیے؟ کون کتنے گھنٹے کہاں گیا، کس نے کتنے پیسے کہاں خرچ کیے، کس کے بچے نے کیا کھایا، آپ کو اس سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا ترجمہ یاد کریں بیٹھ کے، چھوڑیں باقی دنیا کو اس کے حال پر. جتنا زیادہ ہم کنٹرول کرتے ہیں لوگوں کو اتنا اپنا کام بڑھاتے ہیں. تو لیٹ گو، سب کو چھوڑیں اپنے حالوں پر. ہاں ایک ڈسپلن گھر میں رہنا چاہیے، آؤٹ آف کنٹرول سب کو نہیں ہونا چاہیے، بس ایک حد تک ہلکا ہاتھ، ہم جس کو کہتے ہیں نا، ہلکے ہاتھ سے کنٹین کر کے رکھیں کہ وہ چیز جو ہے وہ بس آپ کا ہاتھ جوڑنے والا بنے، آپ کا ہاتھ وہ گھونٹنے والا نہ بن جائے ان کو، کہ دم گھٹ جائے لوگوں کا گھر کے اندر اور گھر سے فرار حاصل کرنے میں وہ اپنی عافیت سمجھیں. تو یہ جو بات یہاں فرمائی کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، اس لیے کتنا جلایا دوسروں کو نا، زندگیاں ختم کر دیں. بعض لوگوں کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا. کیوں؟ گھر میں کوئی ایک موجود ہے ظالم جس نے کہ جان ان کی عذاب میں کی ہوتی ہے، تو اللہ بھی پھر ان کو جلائے گا جہنم کی آگ میں. تم نے کیوں جلایا بلا وجہ کسی کو؟ تم نے لوگوں کو زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز کیوں نہیں ہونے دیا؟ تمہارا وجود اتنا ناگوار کیوں تھا لوگوں کے لیے کہ لوگ تم کو دیکھ کر اپسیٹ ہوتے تھے، تم سے فرار حاصل کرتے تھے؟ کیوں تم اتنے ظالم تھے؟ اب کوئی گھر کی سطح پر ظالم ہو، ایک ساس کی شکل میں یا بہو کی شکل میں، یا ملک کی سطح پر ظالم ہو ہٹلر یا میسولینی کی شکل میں، ظلم تو ظلم ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بس ظالم ہونے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر میں ظالم ہو رہی ہوں، مجھے کوئی بتانے والا ہو، تو مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دے، کوئی مجھے احساس دلا دے کہ دیکھیں آپ یہاں غلطی کر رہی ہیں. اور فرمائے جو صبر کرے اور معاف کر دے یہ تو بڑے عزم کے کاموں میں سے ہے. عزم الامور یعنی ارادہ کرنا ہوتا ہے اس چیز کا، اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے، سنوارنا ہے، بلند کرنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو پہلے سے ٹرین کرنا ہوگا. ایک ذہنی طور پہ آپ کو یہ ایک ایکسرسائز کرنی ہوگی کہ میں ایسے موقع پر اپنے آپ کو ایسے قابو میں رکھوں گی. جیسے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، کہ اب آپ کو مثال کے طور پہ خاندان کے کسی بڑے سے جا کر بات کرنی ہے، اس میں پہلے نیت ٹٹولیے کہ میں اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہوں یا اصلاح کے لیے کر رہی ہوں، اور اپنی نیت بنائیے کہ مجھے اصلاح کرنی ہے. 2 نفل پڑھیے، دعائے حاجت پڑھیے، اللہ سے مدد مانگیے، درود پڑھیے، غصے کو ٹھنڈا کر کے اس شخص کے پاس بیٹھیے، آرام سے بات کیجیے اور اس کو سمجھائیے. اب اس کے لیے آپ کو پہلے پورے اپنے ذہن کے اندر پوری ریہرسل کرنی ہوگی کہ میں اس طرح جاؤں گی، میں ایسے بیٹھوں گی، پھر میں ایسے بات شروع کروں گی، الفاظ کا انتخاب بڑا ضروری ہے، پھر میں یوں کہوں گی. یہ ہے عزم الامور، پریکٹس کیے ہوئے کام. عزم تو پہلے سے کرتا ہے نا، ارادہ انسان دیکھ لے، ارادے کی برکت بہت ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت اصلاح کی ہے انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. اگر فساد کی نیت ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، برکت نہیں ہوگی.
دل کی بھڑاس نکال کے بدتمیزی کرنی ہے تو پھر اصلاح نہیں ہوگی۔ بڑوں کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان سے بات کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور ان کی عزت اتار دینے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ سوچ کے عزم الامور، پہلے عزم کریں مجھے کرنا کیا ہے، پھر ریہرسل کریں۔ بعض دفعہ انسان جا کر ہو سکتا ہے بیٹھے، ہمت نہ ہو بات کرنے کی، پھر واپس آ جائیں، پھر ذرا سی ہمت بندھائے اپنی انسان، پھر جا کر بات کرے، ایک دن کر جائے گا۔ احساس دلا دینا ہی بعض دفعہ کافی ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 44، رکوع 5 شروع ہو رہا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ